بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتنی بڑی رقم لال سنگھ نے شاید اپنے کسی سودے میں وصول نہیں کی ہوگی۔ یہاں تو کچھ سپلائی کیے اور کسی کو بھی حصہ دیے بغیر ہاتھ لگ رہی تھی۔ نوٹوں کی گڈی پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی ہی چمک ابھری تھی جیسے کسی میمنے کو دیکھ کر کسی خون خوار بھیڑیے کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ اگر وہ منہ کھولتا تو شاید رال بھی ٹپک پڑتی۔ ان چند لمحوں کے دوران اس کی نظریں نوٹوں پر گویا چپک کر رہ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک بار پھر میری جیب میں جا چکے تھے۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو، میرا نام بہادر سنگھ ہے اور میں اپنے لیے خدمات انجام دینے والوں کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تم میرا دل خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میرے لیے پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تمہیں 200 روپے کے علاوہ بھی انعام دے سکتا ہوں۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے لہجے کی بےتابی چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ منٹ کی مہلت دیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس نے اسی مسیری کے نیچے چھپے ایک ٹرنک سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو خاصے بہتر حلیے میں تھا۔ البتہ اس کی سابقہ حالت کا تصور ذہن میں آنے پر اس کے لیے میرے ذہن میں موجود کراہت بار بار اٹھ کر آتی تھی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے کہا، کیا ہم پہلے مانک کے گھر چلیں گے؟ اس نے زور زور سے انکار میں سر ہلایا۔ ہم پہلے ایک مسافر خانے جائیں گے جہاں مانک اکثر رات گزارنے جاتا ہے۔ بلکہ آپ سے کیا پردہ، وہ مسافر خانہ مانک کا ہی ہے، وہ اسے اپنے دھندے کے اڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں ملا تو مجھے امید ہے کہ سب کچھ عطا پتہ ضرور مل جائے گا۔ اس نے گھر کے دروازے کے قریب ایک تنگ سی راہداری سے ایک موٹر سائیکل نکالا۔ گھر کو تالا لگانے کے بعد اس نے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کی مستعدی بڑھانے کے لیے میں نے موٹر سائیکل روانہ ہونے سے پہلے 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے۔ نوٹوں پر نظر پڑتے ہی اس کی طبیعت باغ باغ ہو گئی اور وہ گویا سرور کے عالم میں اپنی موٹر سائیکل پٹیالہ کی چھوٹی سی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ اس نے اپنی جیب میں آنے والی موٹی رقم کا حق ادا کرنے کے لیے فوراً ہی پٹیالہ شہر اور مانک کے بارے میں معلومات میرے کانوں میں انڈیلنا شروع کر دیں۔ مانک کا یہ مسافر خانہ فاؤنٹین چوک کے قریب واقع ہے اور وہاں پھل سینما اس کے کارندوں کے لیے گاہک تلاش کرنے کا خاص اڈا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی دیگر مختلف تفریح گاہوں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے آنے والے سیاح اور عبادت گاہوں میں آنے والے یاتری بھی گھیرے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا اس شہر میں جسم فروشی پر کوئی قانونی روک ٹوک نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے یہ دھندا کھل کر کیا جاتا ہے یا چوری چھپے؟ اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ بتایا، پٹیالہ آزادی سے پہلے ایک نیم خود مختار ریاست تھی اور یہاں راجہ کا سکہ چلتا تھا۔ اس دور میں تو انگریزوں کا قانون تھا اور منظم جسم فروشی کے خلاف برائے نام قوانین ہونے کے باوجود عملاً کھلی چھوٹ تھی۔ آزادی کے بعد پہلے جیسی بات تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی سب چلتا ہے۔ قانون سے زیادہ ہم جیسوں کو عوام کے رد عمل سے خطرہ ہوتا ہے، جو اپنے گلی محلوں میں جسم فروشی کا اڈا برداشت نہیں کرتے۔ میں نے اسے کریدا، لیکن جسم فروشی کے خلاف قانون تو موجود ہے۔ اس نے کہا، ہاں، کچھ عرصہ پہلے ایک قانون پاس ہوا تھا، لیکن وہ جسم فروشی کے دھندے کو روکتا نہیں ہے، بس کھلم کھلا چلانے پر روک لگاتا ہے اور عوامی مقام پر ایسی ویسی حرکت پر بھی پابندی ہے۔ اس طرح جسم فروشی کے اڈے قائم کرنا غیر قانونی ہے۔ میں نے کہا، پھر تو مانک کی گردن پھنس سکتی ہے۔ میری بات سن کر لال سنگھ نے کہکا لگایا، سرکار کیسی بچوں والی بات کرتے ہو، آپ کو شاید پتہ نہیں، اور اگر پتہ ہے تو بھول گئے ہیں کہ اس کے سر پر کس کا ہاتھ ہے۔ پولیس تو مانک کے اڈے کی چوکیداری کرتی ہے اور اس سے لین دین میں کوئی گھپلا کرنے یا اڈے پر مار پیٹ کرنے والوں کے تھانے میں کھاتے توازہ بھی کی جاتی ہے۔ مانک کے زیر ملکیت مسافر خانہ شانتی استھان میرے اندازے سے بڑی 2 منزلہ عمارت ثابت ہوئی، جس کے نچلے حصے میں قطار سے دکانیں بنی ہوئی تھیں اور دوسری منزل پر کم از کم 20-22 اقامتی کمرے رہے ہوں گے۔ لال سنگھ مجھے ساتھ لیے عمارت کے پہلو میں بنے ایک بڑے سے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں ایک نالی شاٹ گن سنبھالے ایک گارڈ مستعدی سے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے لال سنگھ کو دیکھتے ہی سلام جھاڑا اور بخشش میں کوئی سکہ وصول کیا۔ 20 کے قریب سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر پہنچے تو کشادہ راہداری میں سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک 40-42 سال سیاہ فام شخص گھومنے والی کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر اونگتا نظر آیا۔ اس کی گھنی مونچھیں اس کی چہرے کی کالک میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ لال سنگھ نے میز کے پاس پہنچ کر بے تکلفی سے اسے پکارا، ابھی اور رندیر مشرا، تیری نیند کبھی پوری ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ سیاہ فام شخص ہڑبڑا کر جاگا،
پھر اس کے سرمئی ہونٹوں پر شرمسار سی مسکراہٹ ابھری اور زردی مائل سفید دانتوں کی جھلک دکھائی دی۔ آؤ آؤ لال سنگھ جی، کئی دن بعد چکر لگایا، کام دھندا مندہ چل رہا ہے کیا؟ لال سنگھ نے کہا، ابے میلہ شروع ہو رہا ہے نا، سب کسر نکل جائے گی، 2-3 ہفتوں میں سال بھر کا دھندا کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر رندھیر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے مجھے غور سے دیکھ کر شاید میری مالی حیثیت جاننے کی کوشش کی۔ شاید کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے الفاظ کا محتاط استعمال کرتے ہوئے لال سنگھ سے پوچھا، یہ مہاشے کون ہیں؟ کیا انہیں ٹھہرنے کے لیے کمرہ چاہیے؟ لال سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہادر سنگھ جی ہیں، دلی کے رئیس، یہ صرف خاص مال کے شوقین ہیں اور منہ مانگے دام چکاتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے معاملے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ٹھوس باروب لہجے میں کہا، رندیر مشرا، کیا تم مجھے مانک جی سے ملوا سکتے ہو؟ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے مطلب کا مال وہی مہیا کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے لال سنگھ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسی حاکمانہ لہجے میں بات آگے بڑھائی، مانک کے کارندے میرے جیسی موٹی اسامیوں کو ہوٹلوں اور مسافر خانوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، میں خود یہاں آ گیا ہوں تو اتنا حیران پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ فکر نہ کرو، تمہارا حق کے محنت تمہیں مل جائے گا۔ لال سنگھ نے بھی اسے یقین دلایا کہ میں زبان کا پکا ہوں اور دل خوش کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ رندھیر نے مطمئن ہوتے ہوئے لال سنگھ کو کہا، تمہیں تو پتہ ہے مانک جی شام کے بعد ہی سرگرم ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر یہیں سوتے ہیں، لیکن پرسوں رات سے وہ اس طرف نہیں آئے اور کچھ دیر پہلے ان کا پیغام آیا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے چندی گڑھ گئے ہیں۔ سرکار، آپ پتہ دے جائیں کہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے ہی مانک جی یہاں کا چکر لگاتے ہیں میں آپ کو بلوا لوں گا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں پرسوں صبح سے یہیں قیام کر لیتا ہوں، تم میرے لیے ایک اچھا سا کمرہ ریزرو کر دو، مانک جی جب بھی آئیں گے ان سے یہیں مل لوں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا، ہاں جی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، میں یہاں کا سب سے اسپیشل کمرہ آپ کے لیے کھلوا دوں گا۔ اچھا کیا آج ہی بات کر لی، کل سے میلے میں آنے والے یاتریوں کا رش لگ جائے گا۔ میں نے چلتے ہوئے 50 روپے بطور بخشش رندیر کو تھمائے تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ مسافر خانے سے نکل کر میں ایک بار پھر لال سنگھ کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلو یار، مجھے مبارک قلعہ چھوڑ دو۔ لال سنگھ نے اس بات میں سر ہلایا اور پٹیالہ کی سڑکوں پر ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اسے یقیناً اپنی بقیہ رقم وصول کرنے کی جلدی رہی ہوگی، لہٰذا اس نے محض بات سے بات نکالنے کے لیے خوش آمدید لہجے میں کہا، بہادر سنگھ جی، ناراض نہ ہو تو پوچھ سکتا ہوں کہ دلی میں آپ کا کیا دھندا ہے؟ میں نے بھڑکنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، ابے دھندا نہیں، کاروبار، میرے پتا جی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، جائیداد کا لین دین بھی کرتے ہیں، سرکاری ٹھیکے بھی لیتے ہیں، میں ان سب کاروباروں میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ لال سنگھ نے مروب ہوتے ہوئے کہا، پھر تو موجیں لگی ہوئی ہیں سردار جی، اچھا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، ضرورت پڑی تو رابطہ کر لوں گا، فی الحال مجھے قلعہ مبارک پہنچا دو۔ اس نے مسکین لہجے میں کہا، وہ تو ہم پہنچنے والے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں مانک جی کو آپ سے ملوا تو نہیں سکا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا، ابے رو مت، تیرا کام پورا ہو گیا، تیری باقی رقم دے کر بھیجوں گا۔ میری تسلی نے اس کے دل کی کلیاں کھلا دیں اور وہ باقی مختصر راستے میں خوشی سے چہکتا رہا۔ بالآخر اس نے مجھے فن تعمیر کے عالیشان شاہکار قلعہ مبارک کے بلند و بالا پھاٹک کے سامنے اتار دیا۔ اس نے بتایا کہ قلعے پر اب حکومت ہندوستان کا قبضہ ہے، تاہم راجہ خاندان کی رہائش کے لیے اب بھی قلعے کا ایک بڑا حصہ مختص ہے اور عوام الناس کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے حقیقتاً قلعہ دیکھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کے انتباہ پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اسے رخصت کرنے سے پہلے میں نے بقیہ 100 روپے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ سپہر ہو چکی تھی، میرے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ امردیپ اپنے بھتیجے کو ساتھ لیے کب تک یہاں پہنچے گا، چنانچہ میں نے وقت گزاری کے لیے قلعے کے اندرونی حصے کا رخ کیا۔ قلعہ مبارک بلا شبہ اپنے طرز تعمیر اور پرشکوہ ماحول کی وجہ سے قابل دید تھا، تاہم میں مزید آگے جانے کے بجائے امردیپ کے انتظار میں ایک چبوترے پر بیٹھ گیا، جہاں قریب ہی نیلے چوگوں میں ملبوس 2 سکھ گائک ہارمونیم بجاتے ہوئے اپنے مذہبی ترانے گا رہے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لوگ انہماک اور عقیدت سے وہ ترانے سن رہے تھے۔ خوش قسمتی سے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ امردیپ کو مانو کا ہاتھ تھامے قلعے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کی طرف بڑھا۔ مانو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ امردیپ نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، اور بتاؤ بہادر بھائی جی،
کیسا لگا ہمارا پٹیالہ؟ میں نے کہا میری توقع سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان، واقعی یہ شہر پوری طرح دیکھنے کے لیے تو 1 ماہ بھی کم ہے۔ اس نے پرجوش لہجے میں پوچھا اور موتی باغ محل کیسا لگا؟ میں تو جب بھی وہاں آیا ہوں حیرت لیے واپس گیا ہوں کہ اتنی عظیم الشان عمارت ہمارے ہی ملک میں ہے۔ کئی بار وہاں جانے کے باوجود میں اس کے تمام حصے نہیں دیکھ سکا۔ اب مجھے امتحان درپیش تھا کہ بغیر دیکھے اس محل کی تعریف میں کلابیں ملاؤں۔ میں نے اس کی بات سے بات نکالتے ہوئے کہا وہ ہے بھی تو اتنے بڑے رقبے پر، ایک کے بعد ایک بڑا سے بڑا ہال، اور باغوں کا تو پیدل چکر لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے میری باتوں کو سراہتے ہوئے کہا اس میں کوئی شک نہیں، 300 ایکڑ کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو دربار ہال سب سے اچھا لگا ہے۔ سنا ہے کہ وہ لوگ راجہ بھوپندر سنگھ اور دیگر مہاراجوں کے استعمال میں رہنے والے ہتھیاروں پر مشتمل ایک جائے گھر بھی بنانے والے ہیں۔ پھر اس نے اچانک پوچھا اور وہ باغ میں کھڑی ریل کی بوگی؟ میں نہ کہتے کہتے جانے کیوں ہاں بول گیا۔ مجھے لگا کہ پکڑا جاؤں گا، لیکن امردیپ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ حیرت تو ہوئی ہوگی کہ وہاں کوئی ریلوے اسٹیشن ہے نہ پٹڑی، تو پھر یہ بوگی وہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، شاید وہاں کہیں لکھا ہو لیکن مجھے دکھائی نہیں دیا۔ امردیپ نے کہا میں بتا دیتا ہوں، اصل میں مہاراجہ بھوپندر سنگھ کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ انہوں نے اس وقت انگریز وائسرائے سے شرط لگائی تھی کہ اس کے گھوڑے ٹرین سے زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں۔ وائسرائے نے شرط لگا لی کہ اگر گھوڑا جیت گیا تو یادگار کے طور پر ٹرین کی ایک بوگی راجہ کو پیش کر دی جائے گی، ورنہ راجہ کو اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وہ ریس راجہ کے لاڈلے گھوڑے بوٹی نے بآسانی جیت لی، اور اس طرح یہ بوگی ہمیشہ کے لیے محل کی زینت بن گئی۔ میرے ساتھ ساتھ مانو بھی یہ داستان بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ اس نے بوٹی گھوڑے کی جیت پر خوشی سے تالی بجائی اور ساتھ ہی فرمائش کی تایا جی مجھے وہ بوٹی گھوڑا دکھاؤ، میں اس کی سواری کروں گا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہلکا سا دھموکا جما کر کہا یار مانو، وہ گھوڑا بیچارہ تو اب بوڑھا ہو کر مر گیا ہے، تم اس پر بیٹھ کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی تمہیں تو جیپ میں سونا اچھا لگتا ہے نا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خفگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا آپ کیا مجھے تایا جی سے دوبارہ ڈانٹ پڑوانا چاہتے ہیں؟ اتنی مشکل سے ان کا غصہ اترا تھا۔ میں نے امردیپ کی طرف دیکھ کر حقیقی شکوہ کیا۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مانو کو کچھ نہیں کہنا، پھر بھی آپ نے میرے دوست مانو کو ڈانٹا۔ جائیے، میں آپ سے بات نہیں کرتا، مانو تم بھی ان سے کٹی کر لو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری بات سن کر وہ ننھا سا بچہ اپنے تایا کے دفاع پر اتر آیا۔ ایسا نہ کہو بہادر بھائی جی، تایا جی نے مجھے غصے سے تھوڑی ڈانٹا ہے، پھر غلطی بھی تو میری تھی، مجھے ان کی اجازت کے بغیر گاڑی میں نہیں چھپنا چاہیے تھا۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ امردیپ نے جھک کر اس کی پپی لی۔ میں نے امردیپ کو کہا مجھے تو یہ تشویش ستا رہی تھی کہ مانو کہ اس طرح غائب ہو جانے سے کہیں حویلی میں گھر والے پریشانی نہ ہو رہے ہوں۔ امردیپ نے میری تائید کی۔ اس کی گمشدگی کا پتہ لگنے پر شروع میں تو گھر والے ضرور پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے ہم دونوں کی حویلی سے روانگی اور مانو کی گمشدگی کے تعلق کی گتھی سلجھا دی ہوگی۔ یہ شہزادہ اس طرح کی منمانیاں کرنے کا اچھا خاصا ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایک بار دادا جی اور میرے پاس گاؤں آنے کی ضد کر رہا تھا۔ جب بشنو بھائی اور بھابھی نہیں مانے تو یہ تنہا روانگی کی چپکے تیاری کرنے لگا۔ وہ تو شکر ہے کہ بڑی بہن نے وہ کپڑے دیکھ لیے جو اس نے بستے میں رکھے تھے، ورنہ یہ پنجاب میل میں سوار ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ میں نے مانو کا یہ کارنامہ سنا تو بے ساختہ ہنس پڑا، جس کا مانو نے کافی برا منایا اور منہ پھلا کر کہا تو پتا اور مما جی میری بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں نے اپنے جیب خرچ سے کرایہ جمع کر رکھا ہے، میں ان سے پیسے نہیں لوں گا۔ اس کی اس بات پر میرے ساتھ امردیپ نے بھی کہکا لگایا، جس سے مانو مزید ناراض ہو گیا اور ہمیں اس کی پسند کی چاکلیٹ لانے کا وعدہ کر کے منانا پڑا۔ امردیپ کی رہنمائی میں مجھے قلعے کے خاصے وسیع حصے کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ ہم لوگ قلعے سے باہر نکلنے لگے تو مغرب ہو چکی تھی۔ امردیپ نے جیپ مٹھائی کی ایک بہت بڑی دکان کے سامنے روک دی، جس کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ بھی موجود تھا۔ امردیپ نے بتایا کہ جگی نام کی یہ طعام گاہ اسے ہمیشہ سے پسند ہے۔ وہاں کا کھانا کھایا تو اس کے انتخاب کی داد دینا پڑی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم جیپ میں بیٹھے اور امردیپ نے واپسی کی راہ لی۔ ہم نے شہر کے کنارے پر واقع بڑی پل کا نہر پار کر لیا تو امردیپ نے مانو کو کہا اوے کاکے، نیند آ رہی ہے تو پیچھے جا کر سو جا، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ تایا کی بات سن کر مانو نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جی نہ، مجھے پیچھے نہیں جانا،
میں نے آتے ہوئے بھی راستے میں کچھ نہیں دیکھا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ پختہ ارادوں والے اس بچے کے ساتھ زور آزمائی بے سود ہے، لہٰذا ہم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے لگا کہ امردیپ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، وہ باتیں تو کر رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں گرم جوشی کی کمی تھی۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا لیکن پھر پوچھ ہی لیا، خیریت تو ہے امردیپ بھائی؟ کچھ بجھے بجھے دکھائی دے رہے ہو۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں یار، بس آج جہاں بھی گیا جواب میں وعدے وعید ہی ملے۔ کم از کم 20-25 ہزار روپے پیشگی ملنے کی امید تھی لیکن کل 3,500 روپے ہاتھ لگے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا عذر پیش کر رہے تھے؟ یہ وعدہ خلافی کیوں؟ اس نے بتایا، نہیں وعدہ خلافی والی بات تو نہیں، بس معمول کے مطابق سنترے کی فصل اٹھانے سے پہلے اکثر بیوپاری 1/4 یا 1/3 رقم دے دیا کرتے ہیں۔ اس دورے میں ان میں سے 2 نے پھل اتروانے کے لیے آتے ہوئے رقم ساتھ لانے کا وعدہ کیا ہے اور 2 نے میلے میں کاروبار میں پیسے لگے ہونے کا عذر کر کے 1 ہفتے کی مہلت لے لی ہے۔ میں آج تک لگ بھگ خالی ہاتھ پھل منڈی سے واپس گھر نہیں گیا، اس لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اس کا مزاج رفتہ رفتہ بحال کر دیا۔ میری فرمائش پر اس نے پہلے راج کپور اور نرگس کی فلم چوری چوری کا گیت آجا صنم اگر ہم چاندنی میں سنایا۔ چمکدار چاندنی رات میں مکیش جیسی ہی پرسوز آواز میں وہ گیت مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر اس نے اپنی پسند کے مطابق جھوم جھوم کر اے دل مجھے بتا دے گایا، جو حیرت انگیز طور پر مانو کو بھی بہت پسند آیا اور اس نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اسی اثنا میں جیپ ایک چھوٹی نہر کے پل پر سے گزری اور ایک موڑ مڑ کر لگ بھگ 1 میل آگے بڑھی۔ دونوں طرف لہلہاتی گندم کی فصل چاندنی میں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں سڑک کچھ ناہموار اور تنگ ہو گئی تھی۔ امردیپ نے سامنے کچھ دیکھ کر جیپ کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے اچانک بریک لگانے پڑے۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی آڑ سے 2 گھوڑ سوار نکل کر سڑک کے عین درمیان میں آ کر اس طرح کھڑے ہو گئے ہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میرا ہاتھ تیزی سے اپنے واسکیٹ کی اندرونی جیب میں پوشیدہ ریوالور کی طرف بڑھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔